بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ہم فعل ماضی کی گردان شروع کرتے ہیں، تو اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ فعل کی حروف کے اعتبار سے دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہے ثلاثی اور دوسرے کا نام ہے رباعی۔ ثلاثی اور رباعی، ثلاثی کی پھر دو اقسام ہیں، ایک ثلاثی مجرد اور دوسرا ہے ثلاثی مزید فی۔ پھر رباعی کی بھی اسی طرح دو اقسام ہیں، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ ثلاثی کا مطلب ہے 3 حرف والا، اور ثلاثی مجرد کا مطلب ہوتا ہے ثلاثی معنی 3، مجرد معنی صرف، یعنی صرف 3 حرف والا۔ تو ثلاثی مجرد کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس کی ماضی کے پہلے صیغے میں، پہلے لفظ میں صرف 3 حرف ہوں گے، وہ ثلاثی مجرد ہے، جس کی ماضی کے پہلے لفظ میں، جیسے بالفرض فعل کا لفظ ہے، آپ کے سامنے ابھی آ جاتا ہے، یہ ماضی کا پہلا لفظ آئے گا اور اس کے اندر صرف اور صرف 3 حرف ہیں، کوئی زائد نہیں ہے، یہ کہلائے گا ثلاثی مجرد۔ جیسے یہ گردان آپ کے سامنے فعل ماضی کی ہے، اس کو ہم بعد میں سمجھتے ہیں، لیکن اس میں صرف یہ دیکھیں سب سے پہلے لفظ فعل کا آ رہا ہے، تو پہلے لفظ میں 3 حرف ہیں، اس کو بولیں گے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ پھر ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد، رباعی مزید فی، یہ پھر ہم انشاءاللہ جب کتاب کے اندر یہ ٹاپک آئیں گے پھر ہم پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے جس ٹاپک کو شروع کرنا ہے وہ ٹاپک ہے ثلاثی مجرد۔ اور یہ جو فعل ثلاثی ہوتا ہے، یعنی ثلاثی کی یہ جو 2 اقسام ہیں، عربی گرامر کے اندر یہ 99% ہیں، اور رباعی جو فعل ہوگا یہ صرف اور صرف 1% ہے، 1% ہے۔ ثلاثی 99% فعل جو ہوتے ہیں وہ ثلاثی سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ ثلاثی مجرد ہوتے ہیں، کچھ ثلاثی مزید ہوتے ہیں۔ اس ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ان میں سے سب سے پہلا جو باب ہے اس کا نام ہے فعل یفعل، یہ پہلا باب ہے ثلاثی مجرد کا۔ چنانچہ اب ہم اس ثلاثی مجرد کا جو پہلا باب ہے اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو گردان آتی ہے، یہ جو باب ہیں ان بابوں کے تحت گردانیں ہوں گی، تو اس میں جو فعل پہلا باب ہے، اس کا پہلا جو فعل لفظ ہے، اس سے یہ 14 لفظ آپ کے سامنے بنے ہوئے ہیں، اسے کہتے ہیں فعل ماضی کی گردان۔ فعل کیا تھا، کام کیا تھا اس ایک مرد نے۔ دوسرا لفظ ہے فعلا، اسی پہلے صیغے پہلا جو لفظ تھا، ان لفظوں کو گرامر کے اندر صیغہ بولتے ہیں، سواد یا غین ہا، صیغہ۔ دوسرے لفظ میں صرف اسی کے آگے الف کا اضافہ کیا ہے، تیسرے میں فعلو واو کا اضافہ کیا ہے اور الف کا اضافہ کیا ہے۔ پھر چوتھا لفظ ہے فعلت، پھر فعلتا، فعلنا، پھر فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ یہ 14 صیغے ماضی کے ہیں، یہ ٹیبل واحد کا بنا ہوا ہے،
یہ تثنیہ ہے اور یہ جمع ہے۔ تو جب یہ فعل آپ نے پہچاننا ہو تو یہ چونکہ فعل واحد کی لائن میں بھی آ رہا ہے لہٰذا یہ واحد ہے، اور اس طرف سے مذکر غائب کی لائن میں آ رہا ہے تو ہم فعل کا تعارف یہ کروائیں گے، محل وقوع یہ بیان کریں گے کہ فعل واحد مذکر غائب ہے، اور اس کے بارے میں ہم کہیں گے فعل یہ تثنیہ مذکر غائب ہے اور یہ جمع مذکر غائب ہے۔ واحد جو ایک پر بولا جائے گا، تثنیہ جو دو پر بولا جائے گا، جمع جو دو سے زائد پر بولا جائے گا۔ اردو اور انگلش میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہوتے جو صرف اور صرف دو کے لیے ہوں، وہاں پر ایک سے زائد جو ہوتا ہے اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عربی میں دو کے لیے الگ الفاظ ہیں، پھر دو سے جو زائد ہوتے ہیں اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فعل پہلا لفظ، کیا تھا اس ایک مرد نے، چونکہ یہ واحد ہے اور مذکر غائب ہے تو ہم معنی کریں گے کام کیا تھا اس ایک مرد نے۔ اس ایک مرد نے، مرد کہہ کے مذکر کو مذکر والا معنی لے لیا، اس مرد نے اس سے ہم نے غائب والا معنی لے لیا، اور ایک بول کے ہم نے واحد کا معنی لے لیا، اور تھا کہہ کر کے ہم نے ماضی بھی مراد لے لی۔ کام کیا تھا اس ایک مرد نے، واحد کا معنی بھی آ رہا ہے، مذکر کا بھی غائب کا بھی۔ فعل اس کا ترجمہ ہوگا کام کیا تھا ان دو مردوں نے، پھر فعلوا کام کیا تھا ان سب مردوں نے۔ پہلے یہ تین جو الفاظ ہیں، جو صیغے ہیں، انہیں ذرا آپ دوسری مثالوں سے سمجھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان گرامروں کا، ان گردانوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ان گردانوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں ترجمہ کرنا آ جاتا ہے۔ کیسے ترجمہ کرنا آ جاتا ہے؟ دیکھیں، فعل کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ واحد مذکر غائب کا لفظ ہے، تو اب آپ ترجمہ وہی کریں گے جس میں واحد مذکر غائب کا ترجمہ آئے۔ کیا ہوگا؟ کام کیا تھا اس ایک مرد نے۔ اب اس شیپ پر، اس خانے کے اندر جو بھی لفظ آئے گا ہم اس کا یوں ہی ترجمہ کیا کریں گے۔ یہ جو فعل کا لفظ آپ کے سامنے بنا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فعل بس اس شیپ پہ عربی گرامر کے اندر ایک ہی لفظ آئے گا، نہیں، یہ ایک آپ کو گویا وزن دے دیا گیا ہے بات کرنے کا کہ فعل، اس کے ہم شکل جو بھی ہوں گے وہ یہی الفاظ یہیں پہ آئیں گے اور ان کا اسی حساب سے ترجمہ کیا جائے گا۔ جیسے بالفرض قرآن پاک میں آتا ہے خلق اللہ الارض، خلق، اب یہ لفظ تھا فعل، اور قرآن پاک میں آ رہا ہے خلق۔ اب آپ دیکھیں تو وہی شیپ ہے، اس میں بھی تین حرف ہیں، تینوں پر زبر ہے، اس میں بھی تین حرف ہیں، تینوں پہ زبر ہے۔ جب بھی ایسے لفظ آپ کو نظر آئیں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ماضی کے لفظ ہیں، اور وہ ماضی کا پھر پہلا لفظ ہے، خلق کا فعل والا لفظ ہے۔ تو فعل کا معنی آپ کو کرنا آ گیا، تو خلق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، تو اب فعل کی جگہ پہ آپ خلق کو رکھیں، ترجمہ کیا کریں گے؟ پیدا کیا تھا اس ایک مرد نے، اور ادھر اسی سے پھر ہم جیسے فعل اس کی لام کے بعد الف کا اضافہ کیا تو فعلا ہو گیا، پیدا کیا تھا ان دو مردوں نے، فعلو پیدا کیا تھا ان سب مردوں نے۔ اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں آتا ہے کفروا کا لفظ، الذین کفروا، جب یہ کفروا آپ کے سامنے آ رہا ہے تو یہی شیپ
آپ کے پاس موجود ہے فعلو جو تیسرا لفظ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں وہی شیپ وہی اعراب، کفروا اور فعلوا وہی شیپ ہے. تو اب کفروا آ گیا ہے تو اس کا پہلا لفظ کیا ہوگا؟ کفارہ. کفارہ پہلا لفظ ہوگا فعلا کی طرح. تو یہ وہی شیپ ہے جو پہلے لفظ کی ہے. اب کفروا معنی ہوتا ہے انکار کرنا. تو اب جمع مذکر غائب کے حوالے سے آپ ترجمہ کریں گے انکار کیا تھا ان سب مردوں نے. اور کافرہ اگر آ جائے پہلا صیغہ تو معنی ہوگا انکار کیا تھا اس ایک مرد نے. فعلا انکار کیا تھا ان دو مردوں نے. اسی طرح قرآن پاک میں اور بھی مثالیں بہت زیادہ مل جاتی ہیں. ظلموا قرآن پاک میں آتا ہے ظلموا. اب اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بھی وہی شیپ ہے جو ماضی کے تیسرے لفظ کی ہے. ظلموا فعلوا. تو پہلا لفظ آئے گا ظلم، اسی ظلمہ کے آگے واو اور الف کو بڑھایا گیا تو ظلموا اس طریقے کا لفظ بن گیا. فعلوا ظلمہ ظلم کرنا. تو ظالمہ کا معنی ہوگا ظلم کیا تھا اس ایک مرد نے. ظلمہ ظلم کیا تھا ان دو مردوں نے. ظلموا ظلم کیا تھا ان سب مردوں نے. تو اس گردان کو یاد کرنے کا پہلا فائدہ آپ کو یہ ہو گیا کہ آپ کو الفاظ کے معنی کرنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے. یہاں میں نے جمع والا معنی کرنا ہے، غائب والا کرنا ہے، کون سا کرنا ہے. اب اس سے اگلے صیغے دیکھیے فعلت کام. اب یہ دیکھیں واحد کی لائن میں آ گیا، ادھر مؤنث غائب کی لائن میں آ گیا فعلت. تو یہ صیغہ ہوگا واحد مؤنث غائب. کام کیا تھا اس ایک عورت نے. فعلتا کام کیا تھا ان دو عورتوں نے. فعلنا کام کیا تھا ان سب عورتوں نے. یہ جمع مؤنث غائب ہو گیا. فعلتا کام کیا تھا آپ ایک مرد نے، واحد مذکر حاضر. فعلتما کام کیا تھا تم دو مردوں نے. فعلتم کام کیا تھا تم سب مردوں نے. فعلتی کام کیا تھا تو ایک عورت نے، مؤنث حاضر ہے. فعلتما کام کیا تھا تم دو عورتوں نے. اور فعلتن کام کیا تھا تم سب عورتوں نے. فعلتو متکلم واحد متکلم، متکلم خود بولنے والا. کام کیا تھا میں نے. فعلنا کام کیا تھا ہم سب نے. یہ مذکر کے لیے بھی بولے جاتے ہیں یہی دو لفظ، اور مؤنث کے لیے بھی یہی متکلم کے لفظ بولے جائیں گے. عورتیں ہوں تو بھی فعلتو، فعلنا مردوں تو بھی. یہ جو فعلنا ہے یہ تثنیہ کے لیے بھی ہے اور جمع کے لیے بھی ہے. تثنیہ کے لیے بھی جمع کے لیے بھی. یعنی باقی ساری تقسیم کے اندر عربی میں دو کے لیے الگ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن متکلم میں آ کر کے عربی زبان بھی عام زبانوں کی طرح ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر بھی پھر تثنیہ والا جو ہے نا وہ معنی آ جاتا ہے. تثنیہ والے کے لیے یعنی وہی ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب پانچویں صیغے پہ لام ساکن ہو رہا ہے فعلنا. اب یہاں سے آگے یہ لام ساکن ہی چلے گا. فعلتا، فعلتما، فعلتم. تو یہ یاد کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا لام آگے پھر ساکن شروع ہو جائے گا. اور آپ اس کو تین تین صیغے کر کے یاد کریں گے، پھر آسانی سے یہ گردان یاد ہوگی.
اور اگر آپ اکٹھا 14 صیغوں کو ایک ہی بار یاد کریں گے تو اس میں پھر یاد کرنے میں آپ کو قدرے مشقت ہوگی. پہلے 3 زبان پہ چڑھا لیں، پھر اگلے 3 لفظ جوڑ لیں، پھر اگلے 3 لفظوں کو جوڑ لیں. اس طریقے سے آپ کریں گے تو بہت جلد آپ کو یہ گردان یاد ہو جائے گی. اور یہ گردان آپ لوگ زبانی یاد کریں گے اور زبانی آپ اس کو پڑھیں گے. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، زبانی آپ پڑھیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں، کچھ اسٹوڈنٹس یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ ان گردانوں کو یاد کرنے کے لیے لکھتے ہیں. یہ جو ٹیبل آپ کے سامنے ہے اس کو گردان کہتے ہیں، تو اس کو لکھ لکھ کے یاد کرتے ہیں میتھ کی طرح، لیکن یہ لکھ لکھ کے یاد نہیں ہوتی. اور کوئی اسٹوڈنٹ اس کو سوچ کے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس طریقے سے بھی یاد نہیں ہوتی. یاد رکھیں، جس چیز کو ہم نے ہو بہو لفظ بلفظ یاد کرنا ہوتا ہے وہ سوچ سوچ کے ذہن میں نہیں بیٹھتا، اس کو لکھ لکھ کے بھی ذہن میں نہیں بٹھایا جا سکتا. یعنی جس کو ہم نے ہو بہو یاد کرنا ہے، بالفرض آپ کو کہہ دیا جائے سورہ یاسین یاد کریں جی، اب کیا آپ بیٹھ کے لکھیں گے؟ نہیں، اس کو آپ بولیں گے، زبان سے بولیں گے. اگر سوچیں گے بیٹھ کر کے جیسے اسٹڈی ہوتی ہے تو بھی آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہونی، اس کو بولنا پڑتا ہے. اور اس کی دلیل بھی ملتی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوئی تھی، نازل ہوتی تھی شروع میں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یاد کرنے کے لیے بولا کرتے تھے، زبان کو حرکت دیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر منع کر دیا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، ہم خود آپ کو یاد کروا دیں گے. تو دیکھیں کہ پیغمبر جو اتنے ذہین فتین، پھر لیکن اس کے باوجود جب قرآن پاک کو ہو بہو یاد کرنا تھا تو زبان کو حرکت دیتے تھے. تو اس لیے یہ گردانیں آپ کو زبان کو حرکت دینے سے یاد ہوں گی. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر خلقنا آتا ہے. اگر دیکھیں تو اس کا پہلا لفظ تھا خلق. جب یہ ایک گردان آپ یاد کر لیں گے تو اس سے آپ کو کئی اور گردانیں بنانی آ جائیں گی. خلق، وہی ماضی کی پہلی شیپ، اسی سے آپ بنائیں گے. آپ خلق، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتما، خلقتم. اس طریقے سے آپ وہ گردان بھی بنا لیں گے. تو قرآن میں آیا ہے خلقنا، تو اب خلقنا کا کیا معنی ہوگا؟ جمع متکلم ہے. خلق فعلنا معنی تھا کام کیا تھا ہم سب نے، تو خلقنا معنی ہوگا پیدا کیا تھا ہم سب نے. ظلمتم قرآن پاک میں آ جاتا ہے ظلمتم، تو ظلمتم کون سا لفظ ہے؟ یہ لفظ ہے. فعلتم، ظلمتم پہلا لفظ ہے ظلم. یہ آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا اگر آپ یہ ایک گردان یاد کر لیں گے. تو ظلم پہلا لفظ آپ کو مل گیا، ظلم، ظلما، ظلمو، ظلمت، اس طریقے سے پھر ظلمتم، فعلتم، یہ آپ کو مل گیا کہ ظلمتم اس خانے میں آ رہا ہے. تو ظلمتم پھر اس کا محل وقوع کیا بنا؟ جمع کا ہے اور ادھر سے مذکر حاضر ہے، تو جمع مذکر حاضر ہے. معنی بنے گا ظلم کیا تھا تم سب مردوں نے. قرآن پاک میں شروع میں ہی آ جاتا ہے وَتَرَكَهُمْ، تارا کا آتا ہے. تو اب تارا کا وہی شیپ ہے جو کہ فاعلہ کی ہے، تازبرتا را کا. تارا کا معنی چھوڑا. تو اب اس صیغے کے حساب سے آپ معنی کریں گے چھوڑا تھا اس ایک مرد نے. اب آگے پوری آپ گردان بھی بنا سکتے ہیں. تارا کا، تارا کا، تارا کو، تارا کت، تارا کا، تا، ترک نا. یہاں پہ آخری حرف ساکن ہو گیا، لام ساکن. اب ترک، وہاں پہ تو کاف آخری ہے، کاف ساکن. ترکنا، ترکتا، ترکتما، ترکتم. تو اس طریقے سے آپ کو الفاظ کے معنی کرنے آ جاتے ہیں. اور دوسرا فائدہ آپ کو گردانوں کا یہ ہو جاتا ہے کہ ایک لفظ کا آپ کو معنی دیکھنا پڑتا ہے. صرف فعلہ کا معنی آپ کو بتا دیا گیا ہے، فعلہ کا معنی ہے کام کرنا. تو اب آپ نے فعلہ پہ اس کو فٹ کیا، کام کیا تھا اس ایک مرد نے. اس ایک لفظ کا آپ نے معنی یاد کیا ہے، باقی 13 لفظوں کے مزید معنی آپ کو آ گیا.
اب فعلتم کا معنی بھی آپ کو آ گیا. اب دیکھیں وہی فعل کا لفظ ہی استعمال ہو رہا ہے، تو ایک لفظ کا آپ کو معنی یاد کرنا پڑتا ہے. 14 کے آپ کے سامنے رزلٹ ہیں، 14 کے معنی آپ کو آ گئے. اس طریقے سے ایک لفظ سے کوئی 250 الفاظ عربی میں بنتے ہیں. 250 الفاظ عربی گرامر کے اندر بنتے ہیں. جب آپ ایک فعلہ کا معنی آپ نے یاد کر لیا تو آپ کو عربی کے 250 الفاظ کے معنی آ گئے. خالقہ پیدا کرنا. اب ایک لفظ کا معنی یاد کیا، اب یہ خالقہ 250 الفاظ میں استعمال ہوتا ہے، تو آپ کو عربی کے 250 الفاظ کے معنی آ گئے. صرف یہ ہے کہ صیغہ کے محل وقوع کیا بن رہا ہے، اس حساب سے معنی آپ نے کرنا ہوگا. جیسے فعلنا ہے تو کام کیا تھا ہم لوگوں نے. اس طریقے سے صرف یہ ہوگا کہ آپ کو اس کا محل وقوع دیکھ کر کے معنی زمانہ وغیرہ ڈالنا پڑے گا. تو دوسرا ان گردانوں کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے، محنت تھوڑی کرنی پڑتی ہے اور آدمی کو بہت زیادہ حاصل ہو جاتا ہے اور بہت جلد عربی گرامر سیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. ویسے آپ 250 الفاظ کے معنی یاد کریں کتنا ٹائم لگنا ہے، لیکن یہ فارمولے بنے ہیں، ایک لفظ کا یاد کرنا پڑتا ہے، 250 الفاظ کے معنی آتے ہیں. کتاب کی طرف چلتے ہیں. لکھتے ہیں افعال اور ان کے صیغے اور گردانے. عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے 14 صیغے ہوتے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: 3 مذکر غائب کے لیے ہیں، 3 مؤنث غائب کے لیے ہیں، 3 مذکر حاضر کے لیے ہیں، 3 مؤنث حاضر کے لیے، 2 متکلم کے لیے. اور اگلی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ آپ نے ایک ٹیبل یاد کرنا ہے، پھر ایک 14 صیغوں کا اور ٹیبل آپ نے یاد کرنا ہے. بس 2 یاد کریں گے، باقی سارے ٹیبل آپ کو آ جانے ہیں. صرف 2 پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. 2 کو آپ اپنے آپ کو کسی طریقے سے مطمئن کر کے ان کو یاد کر لیں، باقی سارے آ جانے ہیں، باقی کی پھر کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو لکھتے ہیں متکلم کا پہلا صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، یہ پہلا صیغہ فعلت والا. اور دوسرا صیغہ تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث سب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ آپ گردان دیکھیں، یہاں گردان کا سٹائل ذرا اور ہے. میں نے وہ ٹیبل آپ کو لکھوایا جس سے آپ کو فوراً صیغے کی پہچان ہو جائے گی. تو فعل ماضی کی یہ گردان لکھی ہے، یہ اوپر سے نیچے گردان بن رہی ہے. دیکھیں فعالہ واحد مذکر غائب ہے، تثنیہ مذکر غائب فعالہ، پھر یہ فعالو ترجمے ساتھ کیے ہوئے ہیں، فعالت، پھر یہ فعالتا، پھر یہ فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. یہ پہلی گردان ہے جو ماضی کی ہے. باقی جو اگلی گردانیں ہیں وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اب آپ ایک اس گردان کو یاد کر لیں، اس کے بعد پھر یہ جو اس ٹیبل کے اندر باقی 3 گردانیں ہیں وہ فوراً آپ کو یاد ہو جانی ہیں. تو خیر پہلی گردان کے حوالے سے کتاب کے اندر تھوڑی اور وضاحت بھی کی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. فائدہ: ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تثنیہ مذکر غائب بن جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا ہے. وہی واحد مذکر غائب کے آخر میں الف کو بڑھا دیا، صیغہ تثنیہ کا بن گیا. ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تثنیہ مذکر غائب بن جاتا ہے. جیسے فعلہ سے فعلہ، ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے ٹیبل یاد کرنا ہے. اور واو اس سے پہلے پیش لگا دینے سے جمع مذکر غائب بن جاتا ہے. جیسے فعلو، واو اس سے پہلے لام کے اوپر پیش لگا دیا. تائے ساکن بڑھا دینے سے، واحد کے اینڈ پہ تا ساکن بڑھا دینے سے واحد مؤنث غائب فعلت بن جاتا ہے. اور لفظ تا لگا دینے سے تثنیہ مؤنث غائب فعلت تا ہو جاتا ہے. یہی عمل ہر فعل ماضی میں کرو. جیسے اجتنبا سے اجتنبا، اجتنبو، اجتنبت، اجتنبتا بنیں گے. آپ اس ایک لائن کو ابھی چھوڑ دیں. یہ اجتنبا یہ بھی ایک مستقل صرف کے اندر باب آئے گا، ہم وہاں اس کی گردانیں پڑھیں گے.
پھر آگے لکھتے ہیں اور واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے نون مفتوحہ زبر والی نون لگا دینے سے جمع مؤنث غائب بنے گا. فعلنا لام ساکن نون پہ زبر, اور تائے مفتوحہ لگا دینے سے واحد مذکر حاضر فعلتا, اور تما سے تثنیہ مذکر حاضر فعلتما, تم سے جمع مذکر حاضر فعلتم, تائے مکسورہ سے زیر والی تا سے واحد مؤنث حاضر فعلتی, اور تما سے تثنیہ مؤنث حاضر فعلتما بن گیا, اور تنہ سے جمع مؤنث حاضر فعلتن, اور تائے مضموم سے واحد مذکر اور متکلم فعلتو, اور نا سے تثنیہ اور جمع مذکر مؤنث متکلم فعلنا بن جائے گا. کہتے ہیں یہی عمل ہر ماضی میں کرو. جیسے اجتنبا سے اگلی گردان لکھی ہے, اس کو آپ نے فی الحال چھوڑ دینا ہے, باقی یہ جو ڈیٹیل لکھی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس آپ کو ادھر سمجھ آ چکا ہے. فعلہ ہے, اس کے آگے الف بڑھایا گیا ہے, یہاں پہ واو بڑھایا گیا ہے, یہاں پہ تا بڑھایا گیا ہے. اسی فعل کے آگے یہاں تا الف تا ہے, یہاں پہ صرف نون الف نا ہے. یہ جو آپ کو یہاں ٹیبل کے اندر نظر آ رہا ہے یہ میں نے توڑ کر کے صرف اسی لیے لکھا تھا تاکہ آپ کو ساتھ کتاب بھی آپ کی حل ہو جائے.